جو محب وطنی کا جذبہ ہے اور جس نے شہادت اتنے جوش و جذبے سے جس کی ہوئی، کون نہیں آئے گا اس کے مزار؟ ہمارے یہاں پر اس جوش و جذبے کو دیکھ کر کہ جو قوم کے لیے قربان ہونے کے لیے بارڈرز پہ گئے تھے، جس کے لیے فوج ہماری مشہور بھی ہے، وہی ایک پیٹریاٹزم کا جو جذبہ ہر محب وطن میں ہوتا ہے، وہی ہمیں کھینچ کے یہاں لایا۔ اور ان کا آج یہ گھر ہم نے دیکھا، ان کی جو یادگار چیزیں ہیں، ان کا گھر ہے، ان کی یہ باقی ساری جو یادگاریں ہیں، ان کو یاد رکھنا۔ یہ سب سے پہلے یہ گھر جو ہے نا، یہ 1932 کا بنا ہوا ہے۔ یہ وہ گھر ہے جس گھر میں عزیز پٹی صاحب کا سیرا بنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے جوان پیدا کیے اور انہوں نے اپنی اپنی جگہ پہ کافی قربانیاں دی، لیکن چند ایسے بھی لوگ ہیں جن کو مرنے کے بعد بھی دنیا یاد کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ایسا مقام بنایا، ایسی ان کی شخصیت بنائی کہ ان کے مرنے کے ہزاروں سال بعد بھی لوگ یاد کرتے ہیں۔ اسی طرح آج جن کے مزار پہ ہم کھڑے ہیں، ان کا نام ہے میجر عزیز بٹی شہید۔ یہ نشان حیدر ہیں اور 1965 کی جنگ میں جب کفار کے ناپاک ارادے اس وقت ٹوٹے کہ انہوں نے یہ بولا تھا کہ ہم چائے لاہور میں جا کے پئیں گے، لیکن پاکستان کے ایسے نوجوان جنہوں نے اپنی زندگیوں کو قربان کر کے پاکستان کی جو بقا ہے اس کے لیے جنگ لڑی، اور یہ سارا کریڈٹ میجر عزیز بٹی شہید کو جاتا ہے۔ انہوں نے بولا کہ لاہور میں چائے آپ تب پئیں گے جب ہم آپ کو پاکستان میں داخل ہونے دیں گے۔ تو اس وقت انہوں نے بہادری اور جرأت کا ایک ایسی مثال قائم کی، بہادری اور جرأت کی ایک ایسی مثال قائم کی کہ انہوں نے کفار کے ناپاک ارادوں کو ملیہ میٹ کر دیا، اور اسی جو نہر ہے برکی کی نہر، اس میں ان کے سارے ناپاک عزائم کو غرق کر دیا۔ تو اس وقت انہوں نے اپنی زندگی کو جو ہے اللہ کی راہ پہ قربان کیا اور پاکستان کی بقا کے لیے ایک بہترین مثال قائم کی۔ تو ان کو نشان حیدر کا جو پاکستان کا سب سے بڑا اعزاز ہے، نشان حیدر، وہ ملا۔ اور سب سے بڑی یہ بات ہے کہ 1965 کی جنگ میں شہید ہوئے تو ابھی تک لوگ ان کو یاد کرتے ہیں، اور ہماری جو پاکستان کی جو نصاب ہے گورنمنٹ کے اداروں میں جو تعلیم دی جاتی ہے، اس میں ان کی ایک تحریر بھی لکھی ہوئی ہے، مکمل کہانی لکھی ہوئی ہے۔ تو آج آپ کو مزار کا وزٹ بھی کروائیں گے اور لادیاں کے بارے میں چند ایسی معلومات دیں گے، چند ایسے آپ کو راز افشاں کریں گے کہ جو آپ نے پہلے نہ سنے ہوں۔ تو ہمارے ساتھ یہاں پہ جو ملازم ہیں جو یہاں پہ دیکھ بھال کرتے ہیں وہ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ یہ کتنے عرصے سے یہاں پہ کام کر رہے ہیں، اور اس مزار کی اور اس گھر کی جو ہے ہسٹری کے بارے میں پوچھیں گے۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ وزٹ پہ جو آئے ہیں لوگ وہ موجود ہیں، چند لوگوں سے معلومات لیتے ہیں کہ وہ کس وجہ سے آئے اور کون سا جذبہ ہے جو ان کو اس مزار پہ کھینچ کے لے آیا۔ جی، آپ کا نام؟ سید شجاعت سجاد۔ اور آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میرا تعلق گجرات سے ہی ہے،
اور ہمارے یہ دوست راولپنڈی سے آج اسپیشلی جو ہے نا مزار شریف پر حاضری کے لیے اور اس محب وطن کی جگہ کو دیکھنے کے لیے یہاں پر تشریف لے کر آئے. ان کو آپ اپنے جو قوم کے ہیرو ہیں ان کے مزار پہ لے کے آئے ہیں؟ ہاں جی، ان کے مزار پہ لے کے. اور یہاں آپ کو کون سا جذبہ کھینچ کر آیا؟ سر جو محب وطنی کا جذبہ ہے اور جس نے شہادت اتنے جوش و جذبے سے جس کی ہوئی، کون نہیں آئے گا اس کے مزار پہ. اور یہ ہمارے بھائی ہیں، تو ہم نے جب ان کو بتایا کہ ہمارے گاؤں کے ساتھ ہی گاؤں ہے میجر عزیز بٹی صاحب کا، تو انہوں نے کہا جی ہم نے آنا ہے. تو یہ آج آ گئے، تو ہم ان کو یہاں پر وزٹ کے لیے لے کر آئے ہیں. انہوں نے حاضری دی ہے ابھی دربار شریف پر بھی، اور اندر انہوں نے ان کا گھر بھی دیکھا ہے. تو ماشاءاللہ بہت اچھا ان کو محسوس ہو رہا ہے. اور آپ نے یہاں پہ وزٹ کیا، کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ سر میں تو اکثر جب پریڈ ہوتی ہے میں تو آتا جاتا رہتا ہوں، تو بہت اچھا لگتا ہے. کافی اور بھی دوست آتے ہیں مل جل کر، اور ایسے جو ہونہار بچے ہیں وہ ماؤں نے کم ہی ان کی ولادت ہوگی اب اس ملک میں. جس طرح کے حالات ابھی جا رہے ہیں، ابھی 2020 ہے، اور جب ان کی مطلب شہادت ہوئی اس وقت سے لے کر اس وقت تک آپ بھی میرے خیال میں آپ کی بھی عمر 30-35 سال ہو گئی ہے، لیکن ایسا محب وطن اور ایسا نوجوان آپ کو نہیں ملے گا اگر آپ قریب بھی اٹھا کر دیکھیں. جی السلام علیکم، آپ کا نام؟ وعلیکم السلام، انس نام ہے میرا. اور آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں راولپنڈی سے آیا ہوں. اور کس وجہ سے آئے ہیں ادھر؟ ہمیں یہاں پر ہم آئے تھے دوستوں کے پاس، تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہاں پر ہمارے جو قوم کے ہیرو ہیں جو شہید ہوئے ہیں میجر عزیز بٹی، ان کا یہ گاؤں ہے بھی ہے، اور یہیں پر ان کا مزار بھی ہے. تو جب ہمیں پتہ چلا تو ابھی بڑا خوشی بھی ان کے علاقے میں آئے ہوئے ہیں. تو ہمیں یہاں پر فاتحہ بھی پڑھنی چاہیے ہمارے یہاں پر اس جوش و جذبے کو دیکھ کر کہ جو قوم کے لیے قربان ہونے کے لیے بارڈرز پہ گئے تھے، جس کے لیے فوج ہماری مشہور بھی ہے جس کاموں کے لیے. تو بہت اس حوالے سے ہمیں فخر بھی محسوس ہوا اور بہت اچھا لگا کہ ہم یہاں پر آئے ہیں. ان کا ہم نے گھر کو دیکھا، یہاں پر ان کے اس علاقوں کو دیکھا، یہاں پر ہمیں آ کے موٹیویشن ملتی ہے اس جگہ پہ آ کے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کا نام کیا ہے جی؟ عمر سعید. اور آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں راولپنڈی سے آیا ہوں، اور یہاں ہمارا ایک آفیشیل وزٹ تھا، تو اسی سلسلے میں آئے تھے. تو یہاں ہمارے گجرات کے ساتھی انہوں نے بتایا کہ ایک ہمارے قوم کے ہیرو جو ہیں وہ انڈیا کے خلاف، جو ہمارا ایک دشمن ملک ہے، اس کے خلاف بڑی بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا. ان کو ہم ڈراموں میں تو دیکھتے تھے، تو میجر عزیز بٹی صاحب، تو ان کی آج ہمیں قبر پہ آنے کا موقع ملا، فاتحہ خوانی پڑی. اور وہی ایک پیٹریاٹزم کا جو جذبہ ہر محب وطن میں ہوتا ہے، وہی ہمیں کھینچ کے یہاں لایا. اور ان کا آج یہ گھر ہم نے دیکھا اندر سے، وہی جو ڈرامے میں ایک دیکھ کے فیلنگ ہوتی ہے، آج اس سے مطلب کچھ اور مزید بڑھ گئی ہے، اور اچھا لگ رہا ہے ہمیں یہاں. اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ دوبارہ ملک پہ یہ وقت آئے تو آپ کیا کریں گے؟ سر بالکل ہم ان کے راستے پہ چلتے ہوئے اسی طرح جس طرح انہوں نے توپ کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے جسم پہ مطلب گولا کھایا اور اپنے ملک کے لیے جانا جان دی، ہم بھی بالکل انہی کی راہ پہ چلتے ہوئے جام شہادت نوش کرنے میں ترجیح دیں گے، اپنے ملک کو انشاءاللہ بچائیں گے. جی ہمارے ساتھ ایک اور بھائی ہے، ان سے بھی جانتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کا نام کیا ہے اور آپ کہاں سے آئے ہیں؟ جی میرا نام زبیر ہے، اور میں بیسیکلی اسی علاقے کا رہنے والا ہوں. دولتا نگر کے ساتھ ایک گاؤں ہے، وہاں کا رہنے والا ہوں. اور بچپن سے ہی اس مزار پہ آتے رہے ہیں، کیونکہ اس گاؤں میں ہمارے ریلیٹیو بھی ہیں، اور تقریباً میرا بچپن بھی اسی مزار کے اس علاقے میں گھومتے کھیلتے ہوئے گزرا ہے. تو ان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، اور ان کے بارے میں جان کے آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے؟ یہ ایک بہادری اور شجاعت کی علامت ہے، اور اس سے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ قوم کا دفاع کرنے والے جو ہیروز ہوتے ہیں ان کو اسی طرح یاد رکھنا چاہیے. ان کی جو یادگار چیزیں ہیں، ان کا گھر ہے، ان کی یہ باقی ساری جو یادگاریں ہیں، ان کو یاد رکھنا یہ زندہ قوموں کی نشانی ہوتی ہے. اور اس سے جو ہمیں جذبہ ملتا ہے کہ ہم بھی وطن کے قربان ہونے کو تیار ہیں. اور ان کی جو شجاعت کی اور دلیری اور بہادری کی جو مثالیں ہیں، اور جو ان کے جو جذبات تھے، وہ ہمارے لیے مشعل ہیں. زندگی کو جینے کے لیے عقل اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور انسان کی جو فطرت ہے اس میں بہادری شامل ہوتی ہے. کئی لوگوں کے خون میں بہادری شامل ہوتی ہے. آج جس جگہ پہ ہم موجود ہیں
ज़िला गुजरात तहसील खारियाँ का एक कदीम गांव है लादियाँ, जो कोटला अरब अली खां से तकरीबन 4-4.5 किलोमीटर के फासले पर है। और ये बहुत ही फेमस और मशहूर गांव है। मुल्क पाकिस्तान पे जब भी कोई मुसीबत आती है तो इसी तरह के नौजवान, अज़ीज़ भट्टी शहीद जैसे नौजवान अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं और अज़मत व शुजाअत का एक सबक जो है आवाम को दे जाते हैं और एक तारीख़ रकम करके जाते हैं। तो इसी तरह मुल्क पाकिस्तान में जब भी कोई वबा आती है, जिस तरह कोरोना वायरस है या ज़लज़ला आ गया या कोई इस तरह की वबा या इस तरह की आफत आती है, तो ये जो जवान हैं, इसी तरह के जवान मुल्क पाकिस्तान के लिए एक सहारा बनते हैं और हर जगह पहुंचते हैं। मुल्क पाकिस्तान की बका है, जब तक फ़ौज है तब तक हमारा पाकिस्तान कायम है। फ़ौज के दम पे ये पाकिस्तान कायम है। तो इन जैसे जो जवान हैं, इनको याद करके अपनी जानों का जिन्होंने नजराना मुल्क पाकिस्तान के लिए दिया, ये जो हमारे हीरो हैं, इनको याद रखें और इनके नक्शे कदम पे चलें और अपने बच्चों को भी इनके नक्शे कदम पे चलाने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है जी? मोहम्मद बशीर। और आप यहाँ पे क्या करते हैं? मैं इनका फैमिली मुलाजिम हूँ, तकरीबन 13 साल से यहाँ मैं ड्यूटी दे रहा हूँ। ये फ़ौज की तरफ से हैं आप या सिविल? नहीं, मैं इनके सिविल, इनके फैमिली मुलाजिम हूँ, इनके बेटों का। तो ये जो मज़ार है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं और हमारे नाज़रीन को जो है मालूमात दीजिए ताकि लोगों को पता चल सके। और ये घर है जो, इसके बारे में भी बता दीजिए। सबसे पहले ये घर जो है ना, ये 1932 का बना हुआ है। ये वो घर है जिस घर में अजीज भट्टी साहब का सेराबंदी दूल्हा बने थे, जस्ते खाकी बाडी रखा गया था और यहाँ से इनका जनाजा उठा था। जब जनाजा उठा तो वो बंदे हमारे पास मौजूद हैं जिन्होंने जस्ते खाकी बाडी उठाया। इनके कतरे खून के बह रहे थे। उन कतरों में अजीज भट्टी की तस्वीरें इनके वालदा को नज़र आ रही थी और जहाँ इनकी वाइफ है वहाँ इनका जनाजा पड़ा गया था। कब्र तक इनके खून के कतरे बह रहे थे। जब दफन किया, पूरे चेहरे दबदबे खून थे, क्लीन शेव ताज़ा सी, कंघी हाथी लगी थी और सज्जे कंधे से खून बह रहा था। ये वो घर है जिस घर में वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार भुट्टो, जनरल ज़िया, नवाज शरीफ से लेकर जनरल राहिल रशीद तक जितने वज़ीर आज़म चीफ आए हैं यहाँ बैठ के गए हैं। और इसी कमरे में हमारे पास सामान मौजूद है, जो चंद सामान इन्होंने आर्मी वालों ने 6 सितंबर 12 सितंबर को रखा था। इनका मोटरसाइकिल, रैला साइकिल, तलवार, दूरबीन, रेडियो, हेलमेट, राइफल, इनकी 500 नंबर तस्वीरें, 700 नंबर तस्वीरें, अयूब खानी बीवी को निशाने हतर दे रहे हैं, लियाकत अली खान तलवार दे, वो चीज़ रखी गई हैं। एक आर्मी ने स्पेशल एक बैनर बनाया, कर्नल शफकत बलोच की तस्वीरें, अजीब बड़ी तस्वीरें। उन्हें छम जड़े तो फ़ोन किया, पट्टी लाहौर पे कब्जा हो रहा है। 2 डिवीजन फौज, 200 टैंके, 50 जंगी जहाज ने, इंडिया के चीफ ने दावा किया है कि सुबह की फौज साइड नाश्ता लाहौर जा करेगी। तो 195 बंदे की कर सकते हो। अजीब पर ने जवाब दिया कि जिस दी मां का ना आमना होवे, बाप ते ना अब्दुल्ला होवे, भारत क्या पूरी दुनिया लाहौर नहीं फतह कर सकता। साढ़े हजूर पाक दी मां का ना आमना ते बाप ना अब्दुल्ला है। मेरी मां का नाम भी आमना ते बाप ना अब्दुल्ला है। कर्नल साहब के अखा च थ्रू आके फोन बंद करता। इन्हें ऊपर इशारा करके कहे, अल्लाह तेरी यार दी मां का ना आमना है ते बाप ना अब्दुल्ला, मेरी मां का नाम भी आमना ते बाप ना अब्दुल्ला। उस वक्त अल्लाह ताला ने गैबी इमदाद की थी। एक जवान ने माइंड बना सीने पे पुल पे ऊपर छलांग लगाई, उसके जिसम के लोथरे उधर धमाका होया, पुल टुटा है। फिर दुश्मन ने पीछे नसना शुरू किया। उनके उस वक्त 80 बंदे मरे ने, 28 टैंक तबाह हुए ने। कैप्टन साहब ने अजीब भट्टी में मुबारकबाद दी, दुश्मन वापस जा रहा है। इन्हें दूर भी ला के बीरबिर नहर पर चढ़ना शुरू किया। उन्हें फिर दुश्मन वापसी देख रहे, उन्हें 2 गोले मारे, एक जहाज़ का मारा उन्हें लगा, टैंक का गोला टाली के टांग टुटे ने, 2 पीस जड़े महफूज किए ने, सज्जे कंधे पे लगे हैं, ब्लड निकले, उच्ची 2 दफ़ा कलमा पड़ा, ज़मीन पर गिर गए हैं। उस वक्त पुलिस वायरलेस हुई है कि एक मेजर अजीब भट्टी लादले शहीद हो गए। नज़दीक SHO पुलिस चौकी तला दे दो। लाला मूसा पुलिस SHO ने तला सुनी, उन्हें फ़ोन पुलिस का सिपाही भेजा। अजीब भट्टी वालदा उन्होंने मैसेज दी, वो रोन लग पे ने, वालदा रोन लग पी है। पिंड के लोग इकट्ठे हुए हैं और 11 सितंबर 8 बजे बाडी पहुँची है इसे कमरे में और सुबह 12 सितंबर को जनाजा उठा है और जहाँ वाइफ की कब्र है वहाँ इनका जनाजा पड़ा गया था और कब्र की निशानी वो खुद करके गए हैं। यहाँ उन्होंने 6 फुट इनका कद था, 6 फुट फूल लगाए हैं। माँ के दी बेटा या फूल क्यों लगा रहे हो? आंधे अम्मा तुमने खुशबू बड़ी आ रही है।
جب 2 ستمبر کی رات کو وہ اس کمرے میں آپ کو کمرہ وزٹ کرائیں گے، کمرے میں سو رہے تھے. 2 ستمبر کو ان کو شہادت کی بشارت حاصل ہو چکی تھی اور وہ خواب آیا تھا کہ 2 کبوتر چمبیلی کے پھول پہن کر جا رہے ہیں. وہ خواب کسی عالم سے پوچھا، انہوں نے خواب شہادت ہے اور یہ وہ قبر کی جگہ ہے. بہرحال کہانی بڑی لمبی چوڑی ہے. عزیز پٹی کے 6 بچے تھے، 4 بیٹے 2 بیٹیاں. میں ان کا ملازم ہوں. ایک بیٹا امریکہ ہے، وہ نام ذوالفقار بٹی ڈاکٹر ہے، امریکہ رہائش ہوتی. سب سے چھوٹا بیٹا اقبال بٹی انجینئر، اس کا انگلینڈ رہائش. ایک بیٹا رفیق بٹی فوت ہو گیا، اس کا فیملی انگلینڈ ہے. سب سے بڑے بیٹے میجر ظفر جوید بٹ صاحب لاہور ہیں، بیدیاں روڈ پہ. عزیز بٹ صاحب کی 2 بیٹیاں سی، دونوں فوت ہو گئی. رفت تارا 6.5 سال ہو گئے اردن دفن ہوئی ہے. دوسری بیٹی لاہور سی، اس کا نام ہے زینت، آج سے 2.5 سال پہلے فوت ہو گئی، لاہور دفن ہوئی ہے. ہون بٹی صاحب کے 3 بیٹے زندہ ہیں، 2 چھوٹے سکے بھائی زندہ ہے. ایک بھائی اسلام آباد سردار بٹی صاحب، ایک لاہور شہید بٹی صاحب. جس کنویں پہ ہم کھڑے ہیں یہ عزیز بٹی صاحب کے دادا نے 1924 میں بنایا تھا. یہ 7 بھائی تھے. ایک بھائی قطب الدین وہ جنرل رحیل شریف کے خاندان سے آتا ہے، اور جو صاحب الدین ہے وہ جنرل وہ عزیز بٹی کے سسرال کے خاندان سے آتا ہے، کیونکہ عزیز بٹی یہاں شادی شدہ ہیں. جی ان کا کہنا تھا کہ جب دشمن نے پاکستان پہ دعویٰ بول دیا تو ان کے اعلیٰ حکام نے ان سے افسران نے رابطہ کیا اور ان سے یہ کہا کہ آپ چند 100 آدمی ہیں اور کفار کی ہزاروں کی تعداد ہے، تو آپ ان کا مقابلہ کر سکیں گے. تو اس وقت عزیز بٹی شہید نے یہ بولا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کا نام بھی وہی تھا جو آج میرے والدین کا نام ہے. تو میں اسی نام کی لاج رکھتے ہوئے انشاءاللہ اپنی پوری کوشش کروں گا. تو انہوں نے کفار کو منہ توڑ جواب دیا. تو دشمن کے جو عزائم تھے، ناپاک عزائم، ان کو ملیہ میٹ کر دیا اور اسی وقت اسی جو برقی نہر تھی اس میں ڈال دیا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی خیالی کو اجازت دیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پیزا اپنے اصلی ٹیسٹ اور ذائقے کے ساتھ اب آپ کے شہر کوٹلہ میں 25 سالہ تجربہ کار شیف کا تیار کردہ پیزا، اور پیزا کے ساتھ ساتھ برگر، شوارما، پراٹھا رول، ہاٹ کرسپی ونگز، چکن گرل ونگز اور بہت ساری آئٹمز. نیز فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام. ذائقہ ایسا جو آپ بھول نہ پائیں. لکی پیزا اینڈ فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ، نزد صوفی جی نان چنے والے، بھمبر روڈ، کوٹلہ، عرب علی خان.